بڑی مثال لے لیں, اس کے نیچے کسی نے آ کر کوئی بات کی, میں وہ بولنا بھی نہیں چاہتا. اچھا وہ نہیں بولنا چاہتے آپ؟ چلے میں بول دیتا ہوں, آپ بولیں گے. 3 بیویاں رکھنے سے کوئی خسرا مرد نہیں بن جاتا. عمران خان کے سالے اقرار کو ہی دیکھ لو. آپ نے نیچے لکھا مرد ہوتا تو 2 چھوڑ کر نہ جاتی. ٹھیک ہے جی. آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں جی, یہ سوال مکمل نہیں ہوگا جب تک میں نے اس کے بعد مرد کی پوری تعریف کی ایک ویڈیو نہیں ڈالی. میں نے جو ہے نا اس کے مرد کون ہوتا ہے اور کون نہیں, یہ یہاں ختم ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے جی. آپ کو یہ لگتا ہے کہ مرد وہ ہوتا ہے, یا کسی کی بھی 1 شادی ہوئی, 2 شادی ہوئی, یا 3 شادیاں ہوئیں, اور اگر اس کے ساتھ اس کی بیوی ٹکی ہوئی ہے تو وہ اس کی وفا, اس کی محبت, نکاح جیسا رشتہ نہیں, اس کی مردانگی ہے. آپ مردانگی سے کیا مراد لیتے ہیں؟ میں آپ نے لکھا کہ مرد ہوتا تو 2 میں عرض کرتا ہوں نا, میں ایسا لکھے نا کبھی. سر میں عرض تو سن لیجیے, شریف خاندان کے بارے میں نکال کے دکھا نا کبھی. میں نکال کے دکھا رہا ہوں, آپ کو نکال کے دکھا رہا ہوں. یہاں لوگوں کی سپریم کورٹ میں صلح ہوتی رہی, ججز بیٹھ کر صلح کراتے رہے. اقرار الحسن نہیں لکھتے, عمران خان کے اوپر بیٹھ کر لکھتے ہیں ماضی تمہارا بڑا بد کردار رہا. سب کا ماضی بد کردار ہے, لکھتے نہیں ہیں, لکھتے نہیں. ذیشان صاحب, جو آدمی 90% ریلیونٹ ہے, سب آپ جو آدمی مجھے آج میری سن لیجیے, جو پارٹی مجھے ٹاؤٹ کہہ رہی ہے مستقل, میں اس کو جواب دوں گا کہ آپ کا لیڈر سب سے بڑا ٹاؤٹ ہے. اس کی وجہ بھی بتا دوں, کیونکہ آپ ٹارگٹ ہی صرف اسی کو ایسا نہیں ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں 2022 کے بعد بھی میں نے عمران خان صاحب کے حق میں ایسی باتیں کہیں اور اتنی باتیں کی کہ اس سے پہلے شاید کبھی نہیں. صرف 10 ابھی مجھے ہم اس سوال سے آگے آ جائیں. صرف 10 دن اقرار الحسن, صرف 10 دن جا کر آج سے وہ PMLN اور پیپلز پارٹی پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں. جس طرح عمران خان کے لفظوں کے میں بالکل کرنے کے لیے ہوں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد وہ نیوٹرل بتائیں گے کہ میں نے جو میری گزارش تو سن لیجیے نا, میری گزارش سن لیجیے پہلے. ہم یہ مرد, یہ دیکھیے, یہ مرد ویڈیو کو چھوڑنا نہیں. آگے اقرار الحسن کی میری گزارش سن لیجیے پہلے. ہم یہ مرد, یہ دیکھیے, یہ مرد کے بعد اس ٹویٹ کے بعد کا ٹویٹ ہے, ذرا اس کو پڑھ دیجیے. مرد اور نامرد کی بحث چل رہی ہے تو یاد رکھیے مردانگی صرف جسمانی یا جنسی نہیں ہوتی. یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں, یہ آپ نے ٹویٹ کب کیا, جب آپ کو اسی ٹویٹ کے نیچے معذرت کے ساتھ گالیاں پڑھنے لگی. پھر آپ نے اس کے اوپر ایک اور ٹویٹ کیا کہ یار وہ کیا ہو گیا, لوگوں نے کہا وہ ایک ہی کہتا ہے. اس سے کبھی کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کی مرد اور زبانی سے. میں بحث چل رہی ہے تو یاد رکھیے مردانگی صرف جسمانی یا جنسی نہیں ہوتی. رشتے نبھانا, کسی کے گھر آنا جانا, حیا اور غیرت. کسی کے گھر آنے جانے سے یاد آیا, یہاں پر ہمارے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں, وہ کسی کے گھر گئے اور وہاں پر ان کی بیوی سے شادی کر لی. یہاں پر ہمارے بہت بڑے رائٹر ہیں جو کسی ایکٹر کے گھر گئے اور ان سے شادی کر لی, وہ نہیں لکھا. نام لیجیے. وہاں پر جا کر شادی کر لی. جی بھائی اس نے اپنی مرضی سے شادی کی. یہ فیصلہ یہ 2 جملوں میں ہم چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کے اوپر کہ ایک صورت میں ایک آدمی 3 شادیاں کرتا ہے, وہ لوگوں کے آپ کی شادی میں مجھے اعتراض نہیں ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں نا, بات. اور دوسری صورت میں ایک آدمی کسی کے گھر آتا جاتا ہے اور وہاں اس کی بیوی کو طلاق دلوا کر خود شادی کر لیتا ہے. کیا چیز قابل اعتراض ہے, لوگوں پہ چھوڑ دیتے ہیں. طلاق دلوا کر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس عورت نے خود طلاق لے کر شادی کی ہو. ٹھیک ہے, لے کر شادی کی ہو. تو اقرار الحسن کو کیا پرابلم ہے؟ سر میرے نزدیک یہ آدمی کے کردار ماپنے کا ایک پیمانہ ہے کہ کسی کے گھر آپ کا آنا جانا ہو تو چاہے وہ عورت طلاق لے کر آپ سے شادی کرنا چاہ رہی ہو, آپ کیسے کوئی شادی کر رہا ہے, شادی اپنی بچوں کے اس نکاح پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے. شادی کر رہا ہے کسی کے گھر آپ کو اعتراض نہیں ہوگا کہ آپ کے گھر آئے اور آپ کی بیوی آپ کو طلاق دے کے اس سے شادی کر لے. میں تو بات یہ کر ہی نہیں رہا, میں تو بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر جو ہے وہ ایک شادی ہو جاتا ہو اور آپ کی بیوی اپنی مرضی سے آپ کو طلاق دے کے اس کے ساتھ شادی کر لے, آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. آپ اس اسلام میں اس کی کیا سزا ہے؟ کوئی سزا اعتراض نہیں. اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ سر آپ اس پر اعتراض, اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ اس گناہ کا جو ہے وہ کیا ازالہ ہے؟ گناہ دیکھیں, کچھ گناہ اخلاقی, یہ تو گناہ ہوگا نا, اخلاقی گناہ ہے نا. یہ اخلاقی گناہ جب یہ اخلاقی کرتے ہیں, کسی عورت کے کپڑوں کے اوپر بات کرتے ہیں, دوپٹے کے اوپر, سگریٹ کے اوپر بات کرتے ہیں, وہ اخلاقی گناہ نہیں ہے. سے آگے وہ اخلاقی گناہ نہیں ہے. ذاتی بحث, آپ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ PTI کے ترجمان کے طور پر یہ انٹرویو کر رہے ہیں. کیا کروں, میری گزارش ہے ایک سوال کو ڈسکس کر کے ہم آگے آ گئے نا, اس میں آپ غلط ہیں میں غلط ہوں, اس کا فیصلہ لوگوں پر چھوڑیں. میں یہ کہتا ہوں, میں آپ سے بات کریں, میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, آپ کے گھر میں آنے والا ایک آدمی آپ کی اہلیہ کو طلاق دلوا کر اس سے شادی کر لے, یا آپ کی اہلیہ خود آپ سے طلاق لے کر اس سے شادی کر لے, کیا آپ کے نزدیک یہ کوئی اخلاقی برائی نہیں ہے؟ نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے, مجھے بھی کوئی اعتراض. اسلام میں اس کا کیا گناہ ہے؟ سر اخلاقی برائی عرض کر رہا ہوں میں. اسلام میں اخلاقیات نہیں سکھائی گئی؟ بالکل سکھائی گئی ہیں, لیکن اسلام میں یہ اخلاقیات کیسے نعوذ باللہ مس ہو گئی؟
آپ کے خیال میں پھر بھی ہم لمبی بحث میں چلے لمبی بحث ہے نا؟ کر رہا ہوں کہ ہمیں اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، کر رہا ہوں نا، ہمیں اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، آپ کو یہ ٹویٹ نہیں کرنا کیوں چاہیے، نہیں کرنا چاہیے سر؟ نہیں کرنا آپ چاہیے ایک تھا۔ عام ایک آدمی کی لیڈرشپ کوالٹیز کو آپ اسیس ہی اس بنیاد پر کریں گے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں اخلاقیات کا کتنا خیال رکھتا ہے. کیوں نہیں پڑھنا چاہیے اس کام کے اس اندر؟ کی اسلامی سزا کیا ہے؟ یہ اس میں اسلامی گناہ کیا ہے؟ کیا اسلام میں ہمارا دین مکمل ہے؟ بالکل مکمل مکمل ہے ہمارا دین. ہمارا دین کسی بھی عورت کو، کسی بھی مرد کو، کسی بھی اسٹیج پہ کسی سے شادی کرنے سے نہیں روکتا. آپ جھوٹ بولتے ہیں. نہیں روکتا. آپ جھوٹ بولتے نہیں روکتا ہے کہ نہیں روکتا؟ نہیں روکتا نا. ہمارا دین نہیں روکتا. سن لیجیے نا، میری بھی تو آپ بات کرنے دیں نا. ہمارا دین نہیں روکتا. اخلاقیات آ گیا نا، سوال آ گیا نا، جواب ہے. آپ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ بولنے کی کیا سزا ہے؟ جھوٹ بولنے کی سزا ہے کیا ہے؟ کہ ہاتھ کاٹ دو. جھوٹ بولنے کی سزا ہاتھ کاٹ دیں. آپ نے طے کرنا ہے نا. ٹھیک ہے جی، ہو گیا. اگلا سوال. میں آپ کو ایک بات ہو گیا. ہاں نہیں کچھ برائیاں، اخلاقی برائیاں ہیں جن میں تو آپ پر بھی فیصلہ چھوڑ رہا ہوں کہ آپ اس کو برائی سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. اگر آپ اس کو برائی نہیں سمجھتے تو ٹھیک ہے. کیا جھوٹ بولنے کی اسلام میں کوئی سزا نہیں ہے؟ آپ بتائیے. میں تو آپ سے نہیں ہوں کیونکہ طے تو آپ کر رہے ہیں. نہیں ہے. آپ طے کر رہے ہیں. جی نہیں ہے. اسلام میں جھوٹ بولنے کچھ برائیاں، اخلاقی برائیاں، اور اسلامیات میں، اسلام میں اخلاقیات نہیں اخلاقی کچھ برائیاں ہیں، بالکل سکھائی گئی ہیں. آپ کو مذہبی اور وہ یہ مس ہو گئی. ہرگز نہیں. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ